بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ عبد الرحمن نقشبندی ہے، اور ریسنٹ ڈیز کی اگر بات کی جائے تو ہوا میں، فضا میں الیکشنز بہت زیادہ پرزور طور پر نظر آ رہے تھے۔ اگر ہم مکمل طور پر دیکھیں اور دین اسلام اور نظام مصطفیٰ لانے والوں کی کوششوں کی بات کریں تو ان لوگوں نے انتھک محنت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین لانے والے، نظام مصطفیٰ لانے والے ہار گئے، اگرچہ ان لوگوں نے کمپینز کی، ڈور ٹو ڈور کمپین کی، بازاروں میں کمپین کی، بہت سے دفاتر میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، نجی سے لے کر بالائی تمام اداروں میں کمپین کی، اور ان کی ایک ہی بات تھی کہ نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ بٹ all in vain۔ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں ایسی جگہ پر جمہوریت، ڈیموکریسی تو نہیں ہے، اور جو یہاں پر چلتا ہے you know very well، لہٰذا میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ کیا چلتا ہے۔ آج میری ویڈیو کا آپ سب سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنی محنت کی، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، سود کے نظام کے خلاف رہے، زکوٰۃ کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، کیا ان کی کوشش کرنا، ان کی محنت کرنا رائے گاہ چلی گئی؟ اس بات کا جواب آپ کو میں سناتا ہوں۔ اس کو کوٹ کیا ہے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ گرامی امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جس استاذ کے ایک شاگرد کا نام داتا علی حجویری ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس استاذ کے مرتبے علم کا کیا مقام ہوگا۔ جناب امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو کوٹ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایک علاقہ ہے خراساں، وہاں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے 250 سال بعد تقریباً یہ وہاں پر آیا۔ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور بادشاہوں کی بخشش تو ویسے بہت مشکل ہوتی ہے۔ فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ جناب یہ خراساں کا جو بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو جنت میں ایک اچھی جگہ، اچھا مرتبہ عطا فرمایا ہوا ہے، اس کی قبر بڑی خوبصورت ہے، رہنے کے قابل ہے، اور وہ اس جگہ پر بہت خوش ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ اے پوچھنے والے، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے، شکر اللہ لی۔ اب سوال اس سے یہ ہوا کہ تمہارے تو ایسے کارنامے نہیں تھے جس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے، تو تمہاری معافی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ایک دن تھا کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ لشکر میرا اتنا تھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک میرا لشکر جا رہا تھا۔ بہت سے لوگ میرے ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، بہت سے لوگ زرہ پوش تھے، بہت سے لوگوں کے پاس اونٹ تھے، سواریاں تھیں، بہترین ساز و سامان تھا جنگ کے لیے۔ تو ایک جگہ پر ہم نے سٹے کیا، رکے، اور میں بالائی حصے پر ایک چوٹی کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر میں نے اپنے پورے لشکر کو دیکھا۔ جب میں نے اپنے اتنے بڑے کراؤڈ کو دیکھا، اتنے فالوورز کو دیکھے جو میرے نام پر، میرے ایک اشارے پر مرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کٹنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار تھے، تو دل میں بڑی خوشی سی پیدا ہوئی، اور وہ جو فیلنگ تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ میں اس پہ خوش ہو گیا، اور ایک دم میرے دل میں ایک تمنا، ایک آرزو، ایک وش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ وہ آرزو یہ تھی کہ کاش اتنی بڑی جماعت میرے پاس ہے، میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کے پاس 6 تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے، کچھ زرہیں تھی۔ جب حضور وہاں پر جا رہے تھے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ اس نے تمنا کا، ایک اچھی نیت کا اظہار کیا کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا۔ غزوہ احد کی طرف حضور جا رہے ہوتے تو میں جب پیچھے
ابی بن کعب نے 300 بندہ علیحدہ کر دیا جو منافق تھے کہ ہم ان کے ساتھ مرنے نہیں جا سکتے. تو کہا اس نے کہ جب وہ علیحدہ ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا، عرض کرتا حضور یہ چھوٹا سا ایک میرا لشکر ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے یہ لشکر وہاں تک جاتا ہے، اس کی تعداد ختم نہیں ہوتی. تو یا رسول اللہ میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیں. اب دیکھیں خراسان کے اس بادشاہ نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضور کے زمانے میں موجود نہیں ہے. حضور کے زمانے کو گزرے ہوئے 250 سال ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ کاش اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا. نہ وہ وہاں پر ہے، نہ اس نے کچھ ایسا کیا، لیکن اس نے حضور کے دین کے لیے کچھ اچھا سوچا. اس کے اچھے سوچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی، اللہ اس کی ادا پر اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا شاکر اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے میری اس سوچ کی، نیت کی، آرزو کی، تمنا کی، میری اس وش کی قدر فرمائی. اور جب اللہ نے قدر فرمائی تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. تو لہٰذا احباب ذی وقار کنکلوژن یہ ہے، فیصلہ لب لباب یہ ہے کہ جن بندوں نے محنت کی، راتوں کو جاگے، چاہے وہ فلیکسیں لگانے کے لیے تھے، چاہے وہ فلیکسیں بنانے کے لیے تھے، ڈور ٹو ڈور کمپین کی اور ایک ہی بات کی کہ نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. جو لوگ دفاتر میں گئے، جو لوگ نجی محفلوں میں گئے، جو لوگ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، ہمسایوں کے پاس گئے اور ایک ہی بات کی کہ بھائیو الیکشنز آ رہے ہیں، اگر تو جمہوری نظام ہوا، اگر تو یہ سسٹم ہوا کہ بھائی جس کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہی بندہ منظر عام پر آ رہا ہے تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو all in vain، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو لہٰذا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. آپ سب سے گزارش تھی کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں. جن لوگوں نے یہ دعائیہ کلمات، محنت والے الفاظ استعمال کیے اور اپنی کوششوں کو، اپنی طاقتوں کو صرف کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تو ضرور عطا فرمائے گا. ایک طرف وہ خراساں کا بادشاہ ہے جس نے کیا کچھ نہیں، فقط سوچا. اس کو سوچنے کا اللہ نے اجر کیا دیا وہ آپ نے سن لیا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے سوچا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے. انہوں نے محنت کی ہے اور محنت میں عظمت ہے، اور عظمت اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا سوچنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. تو جنہوں نے اتنی دن رات انتھک محنتیں کی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، واللہ عالم و رسول عالم. لہٰذا میری یہ خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، جستجو بھی ہے، میرا مشن بھی ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم نہیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کو ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی. اور جب وہ نظام مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے بزرگوں کے بارے میں کہیں گی کہ میرے باپ دادا، میرے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں رائج کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی اور اپنی طاقتوں، محنتوں، مالی، معاشی ہر لحاظ سے تعاون بھی پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج ہو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سود کا نظام ختم ہو، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ تا قیامت یوں ہی شاد و آباد رہے. آمین ثم آمین. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.